حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں 42 جگہ آیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد دنیا میں خوب بڑھی، آہستہ آہستہ یہ خدا کو بھولتے گئی جس نے اسے پیدا کیا تھا اور جو ان کا پالنے والا ہے، اور شیطان کی بہکائی میں آنے لگی جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ شیطان کی بہکائی میں آ کر یہ لوگ بتوں اور آگ، سورج وغیرہ کو پوجنے لگی اور ایک خدا کی بجائے مٹی اور پتھر کی بہت سے خدا بنا لی۔ اپنے ہاتھ سے اپنے خدا بناتے اور پھر ان سے مانگتے، حالانکہ یہ مٹی اور پتھر کی خدا اپنے لیے کچھ نہ کر سکتی تھی۔ ان کے لیے کیا کرتے؟ اللہ نے جو اپنے بندوں سے بڑی محبت رکھتا ہے، اس کو یہ بھی گوارا نہیں کہ اس کی بندی شیطان کی بہکائی میں آ کر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے لگے، اور اس کی سزا میں مرنے کی بعد دوزخ میں جلی۔ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اس زمانہ میں لوگوں کی عمریں بہت بڑی بڑی ہوتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم میں واعظ کرتے رہی کہ اے لوگو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور میرا کہنا مانو، یہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ لیکن لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو نہ مانا اور اپنے کانوں میں انگلیاں دی لی اور کپڑے اڑ لی تاکہ حضرت نوح علیہ السلام کی آواز کانوں تک نہ پہنچے۔ حضرت نوح علیہ السلام ہمت نہ ہارے اور برابر سمجھاتے رہے اور کہتے رہے، اے لوگو، اللہ سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اور تم پر آسمان سے بارش برسائے گا تاکہ تم خوب اناج پیدا کر سکو، اور اس کے ذریعے سے بڑی بڑی باغ پیدا کر دے گا، ان میں نہریں پیدا کر دے گا، تمہیں مال و دولت دے گا اور بیٹی دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خدا کو نہیں مانتے؟ حالانکہ اس نے آسمان بنائی، چاند اور سورج بنائی، اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، اور پھر اس مٹی میں ایک دن تم مل جاؤ گے، اور پھر قیامت کے دن اسی مٹی سے تم کو دوبارہ زندہ کر دے گا۔ لیکن لوگوں نے اپنے بتوں کو نہیں چھوڑا اور حضرت نوح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم اپنے بتوں کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے، اور ہم تو تم کو اپنے جیسا آدمی ہی دیکھتے ہیں، اور تمہارا کہنا بھی صرف چند غریب لوگوں نے مانا، اور ہم تو تم کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم، میں تم کو جو نصیحت کرتا ہوں اس کی بدلے میں تم سے کوئی مال و دولت نہیں چاہتا، اور جو غریب آدمی مسلمان ہوئی ہے اور اللہ پر ایمان لائی ہے، ان کو میں اپنے پاس سے تمہارے کہنے سے نکالوں گا نہیں۔ اگر میں ان کو اپنے پاس سے نکال دو تو خدا کی عذاب سے مجھے کون بچائے گا نہیں۔ اگر میں ایسا کروں گا تو بہت ناانصاف ہو جائے گا۔ ان کی قوم کے لوگوں نے کہا، اے نوح علیہ السلام، تم نے ہم سے جھگڑا بہت کر لیا، اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو وہ لے آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ جب اللہ پاک چاہے گے عذاب لے آئے گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے حکم بھیجا کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تم غم نہ کرو، ایک کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کو حکم کے مطابق کشتی بنانی شروع کی۔ تب وہ جب ان کی قوم کے سرداران کے پاس سے گزرتے تو ان کو کشتی بناتے ہوئے دیکھتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کی مذاق کے جواب میں کہتے کہ آج مذاق کر لو، کل جب تمہارے اوپر عذاب آئے گا تو اس وقت ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ آخر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کے وعدے کے مطابق آیا، زمین سے پانی نکلنا شروع ہوا
اور آسمان سے بارش آنی شروع ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ سب جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو، اور جو لوگ تمہارے اوپر ایمان لائے ہیں یعنی مسلمان ہو گئے ہیں ان کو سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی میں سوار ہونے والوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس کشتی میں سوار ہو جاؤ کہ اس کا چلنا اور ٹھہرنا اس کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ کشتی سب کو لے کر لہروں میں چلنے لگی، تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت ہو۔ اس نے کہا، میں کسی پہاڑ میں چل جاؤں گا اور وہ پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، آج خدا کے عذاب سے سوا خدا کی کوئی بچانے والا نہیں۔ اتنی میں دونوں کے درمیان ایک پانی کی لہر اٹھی اور وہ ڈوب گیا۔ پھر خدا تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنے پانی نکل جا، اور آسمان کو بھی حکم دیا کہ پانی برسانا بند کر دے، یہاں تک کہ پانی خشک ہو گیا اور تمام کافر دنیا میں ختم کر دی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو جودی پر ٹھہری۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے عرض کیا، اے میرے رب، میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے نہیں ہے اور میرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، اور آپ کا وعدہ سچا ہے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا مطلب تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ تیرے گھر والوں کو اس طوفان سے بچا لو گا، پھر میرا بیٹا کیوں ڈوبا؟ تو خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح تیرے بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا، کیونکہ اس کی عمل اچھی نہیں تھی۔ میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ ایسی بات نہ کرو جو تیرے علم میں نہیں، اس لیے کہ نان اللہ کے علم میں ازلی میں کافر تھا، اور یہ بات حضرت نوح علیہ السلام کے علم میں نہ تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے توبہ کی اور اپنے کہنے کی معافی چاہی۔ اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا اور حکم دیا کہ اے نوح علیہ السلام ہماری طرف سے سلامتی اور برکتی کے ساتھ اترے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے دنیا بہی اور آہستہ آہستہ ان کی بال بچی آباد ہو گئی۔ یہ سب لوگ خدا تعالیٰ کی اطاعت کرتی رہی۔ زمانہ گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ شیطان نے پھر بہکانا شروع کیا، تو یہ لوگ خداوند تعالیٰ کو بولنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی پیغمبر تھے، اپنے بیٹے کو اس کی برے کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکی۔ اس طرح اگر ہمارے ماں باپ اللہ کی کتنی ہی ولی کیوں نہ ہو، اگر ہمارے عمل اچھی نہ ہو، تو ہم کو اللہ تعالیٰ کی عذاب سے نہ بچا سکے گی۔ ہم کو اپنے بزرگوں کے نیک عمل کا سہارا نہیں لینا چاہیے، بلکہ اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی کاموں پر عمل کر کے نیک بننا چاہیے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ اگر تم ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو اس کا بدلہ ہم تم کو دیں گے، اور اگر ایک ذرہ برابر بھی برا عمل کرو گے تو وہ بھی تمہارا سامنے آ جائے گا۔